رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر چکا، لیکن اس کا تتمہ اور تکملہ ابھی بھی باقی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مہمان رسول ہیں مدینے میں، بلکہ میزبان رسول ہیں مدینے میں، جن کے گھر آپ ٹھہرے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواہ مسلم، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے اس کو ایک کے بدلے 10 ملتی ہیں۔ تو رمضان کا ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا، باقی 2 مہینے رہ گئے تو یہ 6 روزے ان 2 مہینوں کے برابر ہو گئے۔ 3 روزے ایک مہینے کے برابر، دوسرے 3 روزے دوسرے مہینے کے برابر۔ تو اس طرح جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے پھر 6 روزے شوال کے رکھے تو اس کو گویا پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ شوال کے روزے فوراً رکھیں، رمضان کے عید کے فوراً دوسرے دن سے رکھ سکتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ اور نہیں یہ ضروری ہے کہ آپ یہ 6 روزے مسلسل رکھیں، بلکہ اجازت ہے آپ یہ 6 روزے ایک دن چھوڑ کے رکھیں، ایام 20 کے روزے رکھیں، اس کے ساتھ آگے پیچھے کچھ ملا کے رکھیں، یا اسی طرح اپنی آسانی سے جیسے آپ کو آسانی ہو، بس شوال کے مہینے کے اندر آپ کے 6 روزے مکمل ہونے چاہیے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں رمضان کا تو ویسے ہی فرض ہے، اب صرف 6 دن کے آپ روزے رکھیں، آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ البتہ اس میں کچھ علماء کا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن ترجیح اسی کو ہے کہ جس نے مثلا جس کے اوپر فرض کے روزے باقی ہیں، یا جس کے اوپر کوئی نظر کے روزے باقی ہیں، کوئی اسی طرح ضروری روزے باقی ہیں، تو کیا ان 6 روزوں میں وہ ان کی بھی نیت کر سکتا ہے تاکہ وہ فریضہ بھی ادا ہو جائے، رمضان کے 6 شوال کے روزے بھی ہو جائیں؟ تو اس میں بعض علماء نے کہا نہیں، کیونکہ یہ 6 روزے جو ہے ایک الگ عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، تو اس لیے ان کا الگ سے ثواب ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، آپ نیت کر سکتے ہیں، نیت میں تداخل ہو جائے گا، مطلب یہ 6 روزے یہ بھی ہو جائیں گے، اور اگر اسی طرح آپ کے اوپر 6 روزے یعنی قضا کے تھے تو اس میں قضا کی نیت کر کے آپ وہ روزے بھی رکھیں گے تو آپ کو شوال کے 6 روزوں کا بھی ثواب ملے گا، اور آپ کا جو روزے رہ گئے تھے قضا وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ لیکن میری رائے کہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت تو ہے، چونکہ یہ 6 روزے جو ہیں یہ ایک مستقل عبادت ہے، تو اس لیے ان کو الگ سے رکھنا ہوگا، اور باقی جو آپ کے روزے رہ گئے ان کو الگ سے رکھیں تاکہ آپ کو اجر بھی زیادہ ملے، تاکہ آپ کو ہر فریضے کو اپنے انداز میں ادا کرنے کا ثواب بھی ملے۔ اور یہ جو 6 روزے ہیں، اسی لیے علماء نے فقہاء نے اس میں اختلاف کیا ہے، تو اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ الگ الگ رکھیں۔ البتہ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے الگ رکھنے کی، کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور یا آپ نہیں رکھ سکے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو قضا روزے تھے وہ بھی ہو جائیں، نظر کے تھے وہ بھی ہو جائیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو شوال کے 6 روزے کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔